محتشم علماء ذوی الاحترام، استاذی و سندی حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، بانی مدرسہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر شرکائے بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعة بعد شریعتی ولا امت بعد امتی ولا سنت بعد سنتی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس کو جتنا دعویٰ ہے اپنے نبی سے محبت کا، اتنی آواز سے درود پاک پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ ذرا غور سے میری بات کو آپ سماعت کیجئے گا، کم ٹائم میں تھوڑی زیادہ گفتگو میں آپ سے کر لوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ابھی کچھ دیر کے بعد، توجہ ہے آپ کی؟ اصل میں کافی ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، جیسے میرے دوست مولانا ہارون صاحب نے کہا تھا تھوڑا ذرا ماحول شانتی کا بنائیے، کچھ کام کی باتیں سن لیجئے۔ محبت سے ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور اب ذرا دیکھیے گا مجھے اور سنیے گا میرے عزیز، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے جشن دستار بندی کا وہ پرکیف منظر، کہ جہاں صدر الافاضل ادارے میں اساتذہ کی محنت اور خصوصاً بانی اجلاس کی محنت اور بانی مدرسہ کی محنت آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ وہ ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچے کچھ وہ ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، ان کو ناظرہ خواہ کہتے ہیں۔ کچھ بچے وہ ہیں جو قرآن پاک کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، ان کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ کچھ بچے وہ ہیں کہ جو قرآن کے الفاظ، ان کے مخارج اور ان کی صفات کو صحیح طریقے سے جان لیتے ہیں، ان کو قاری قرآن کہتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کے معنی و مطالب کو جان لیتے ہیں، ان کو عالم قرآن کہتے ہیں۔ چاہے دیکھ کر قرآن پڑھے یا قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کر لے یا قرآن پاک کے معنی و مطالب کو کوئی بیان کرے، سب کا مقصد ہوتا قرآن ہی ہے، سب کا مقصد ہوتا اللہ کی کتاب ہی ہے۔ میرے عزیزو، اس دور میں جبکہ یہ پرفتن دور، مہنگائی کا دور ہے، میں ان کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ بس جلدی سے میرے جملوں کو سن لیجئے، جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم قرآن بنایا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ حالانکہ زمانہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا یہ زمانہ مہنگائی کا ہے، یہ وقت مہنگائی کا ہے، اگر گھر کے سارے بچے نہ کمائیں تو گھر کا خرچ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانہ کہہ رہا تھا حافظ قرآن کے باپ سے اپنے بیٹے کو عالم قرآن نہ بنا کر، اپنے بچے کو حافظ قرآن نہ بنا کر وکیل بنا دیتے، بزنس مین بنا دیتے، ڈاکٹر بنا دیتے، کوئی بڑا عہدہ دنیا کا دلوا دیتے، تو تمہارا بیٹا گھر
کے اندر مال و دولت کے انبار لگا دیتا، بڑی کوٹھی بنا کے دیتا، بڑی گاڑی خرید کے دیتا، لیکن کہاں ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے کو عالم قرآن بنایا، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا؟ ذرا توجہ سے سنیے گا میرے عزیز، مہنگائی کے دور میں جب تک سارے لوگ گھر کے نہ کمائے گھر کا خرچ چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن جنہوں نے حافظ قرآن بنایا لوگوں نے کہا تھا کہ انہیں بزنس مین بنا دو، دولت کے انبار لگا دے گا، لیکن اللہ کی قسم حضور سے سچی محبت کرنے والا اور قرآن سے سچا پیار کرنے والا وہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر کی زیب و زینت نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ میرا بیٹا عالم قرآن بن جائے اور دین مصطفیٰ کا پاسبان بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، فیضان قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس پر ذرا توجہ چاہوں گا، اپنے علماء کی اساتذہ کے قدموں کو چوم کر ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر اس زمانے میں اگر کوئی باپ یہ سمجھتا ہے کہ وہی بیٹا کامیاب ہے جو اپنے باپ کو بڑا مکان لے کر کے دے، وہی بیٹا کامیاب ہے جو اپنے باپ کو بڑی گاڑی خرید کے دے، تو یہ ضیاء الرحمن نعیمی ان علماء کے قدموں کو چوم کر یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہی بیٹا کامیاب ہے جو باپ کو بڑا مکان بنا کر دے، تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ حافظ قرآن بھی یہ علماء بھی اپنے باپ کو مکان دیں گے، فرق یہ ہے دنیا دار بیٹا جو مکان دے گا وہ زمین پہ ہوگا، حافظ قرآن جو مکان دے گا وہ جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، فیضان قرآن، صدر الافاضل کانفرنس علامہ مفتی ضیاء الرحمن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جلدی سنیے گا اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ پوچھئے گا ان علماء سے دنیا دار بیٹا جو مکان دے گا وہ زمین پر، اور یہ حافظ قرآن جو مکان دے گا وہ جنت میں، اور یہ بات بھی طے ہے دنیا کا مکان فنا ہو جائے گا، جنت کا مکان کبھی فنا نہیں ہوگا۔ آواز ہلکی آپ کی سبحان اللہ بولیں۔ اور پھر جلدی سنیے گا میرے عزیز، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا، چونکہ شہر میں بہت کم عالم ہے جیسے مولانا ہارون بتا رہے تھے، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، مولانا بنائیں تو وہ مسجد میں امامت ہی کرے گا، کسی مدرسے کا مدرس ہی بنے گا؟ یہ ضروری نہیں۔ آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ مدرسے میں رہے گا تبھی کام ہوگا، مسجد میں رہے گا تبھی کام ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بیٹا عالم دین بھی ہو، آپ کا بیٹا مفتی بھی ہو، اور آپ کا بیٹا بڑی تجارت کرنے والا بھی ہو؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن یہ عالم دین تجارت کرے گا اس دن پتا چلے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علماء بولیں گے ایک جملہ یاد آیا مجھے، ذرا سنیے گا، وجہ تو یہ ہے نا، بات تو یہ ہے جو کتاب البیوع پڑھتے ہیں وہ تجارت نہیں کرتے۔ ارے تو سبحان اللہ تو بولیں۔ کتاب البیوع خرید و فروخت کا بیان، جو کتاب البیوع پڑھتے ہیں وہ تجارت نہیں کرتے، اور جو تجارت کرتے ہیں وہ کتاب البیوع نہیں پڑھتے، اس لیے حلال حرام کا فرق ختم ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دو، بڑا تاجر بنا دو، اللہ کی قسم لقمہ حلال کا اثر آپ کی اولاد پر ہوگا، آپ کی نسلوں پر ہوگا۔ ہم نے پڑھا ہے جب باپ ہو حلال کمانے والا، جب باپ ہو حلال کھلانے والا، اور ماں اپنے وقت
تب اس کی کوکھ سے لے بیٹا جو جنم لیتا ہے اسے ساری دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر. اپنے بچے کو عالم بناؤ, بڑا تاجر بناؤ, اس کا اثر آپ کی اولاد پہ ہوگا. میرے عزیز, ہم نے پڑھا ہے جب باپ حلال کمانے والا سید غیاث الدین اور ماں ام الخیر فاطمہ, تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بیٹا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا غریب نواز پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز, اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور بڑی تجارت میں لگا دیں. ایک جملہ اور بولتا ہوں, مجھے امید ہے آپ کی آواز آئے گی. یوں تو بہت سارے نام ہیں میرے عزیزوں کہ جب باپ حلال کا لقمہ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے, جب باپ حلال کمانے والا اور حلال کھلانے والا اور ماں وقت کی تہجد گزار, تب اس کا بیٹا حضرت نہیں اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو, اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا, اس جملے پہ توجہ چاہوں گا, جب باپ ہو سید معین الدین نزہت جس کے اللہ اکبر مال و دولت کا یہ عالم تھا, اللہ اکبر کہ گھر میں انبار لگے تھے, بڑے آپ تاجر تھے اور بہت زیادہ مال آپ کو ملا تھا. ذرا جملہ سنیے گا, جب باپ ہو سید معین الدین نزہت حلال کمانے والا حلال کھلانے والا اور ماں ہو اپنے وقت کی تہجد پڑھنے والی, تب اس کے کوکھ سے جنم لینے والا بیٹا حضرت نہیں صدر الافاضل حضرت پیدا ہوتا ہے کہ جس نے کمانے والا حلال کھلانے والا. اپنے بچوں کو میں ذہن کیا دے رہا ہوں, اگر یہ علماء تجارت کریں گے, حلال کھلائیں گے, حلال کمائیں گے, اس کا اثر آپ کی اولاد پہ رہے گا. جب باپ ہو سید معین الدین نزہت, اس کا اثر دیکھیں مراد آباد کے قرب و جوار کو, پورے ہندوستان کو بڑا ادارہ دینے والا, اسی کو ساری دنیا صدر الافاضل کے نام سے جانتی ہے. اور جب باپ ہو حلال کھلانے والا, تب اس کا بیٹا فضل الرحمان نام سے چمکتا ہے اور ایک ادارہ پھر مراد آباد میں قائم کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب باپ ہو حلال کھلانے والا اور ماں ہو اپنے وقت کی نیک عورت, تب اس کا بیٹا مفتی سلیمان نعیمی مفتی اعظم مراد آباد پیدا ہوگا. کی برکت ہے. ذرا میرا ٹائم ہونے لگا ہے, سنیے گا میرے عزیز. آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں ہی پڑھائے؟ آج سے عہد کر لو, رزق کا وعدہ اللہ کا ہے, دنیا والوں کا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں علماء کو, ان کے چمکتے ہوئے چہرے, ان کے چمکتے ہوئے جبے, ان کی چمکتی ہوئی ٹوپیاں, ان کے چمکتے ہوئے رومال, یہ ہمیں بتا رہے ہیں جتنا سکھ اللہ نے علماء کی زندگی میں رکھا ہے کسی میں نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس ذرا آپ نعرہ مت لگائیے گا, ذرا سنیے گا, بس تھوڑی سی بات اور ہے, ذرا میں ختم کرنے میں ٹائم دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ اس پہ ختم کروں گا. ذرا سنیے گا میرے عزیز. حقیقت لوگ جو یہ کہتے ہیں نا
کیا ملتا ہے اس میں؟ 4-5 ہزار کی تنخواہ ہوگی. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کیا ملتا ہے؟ کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیں علماء کے کپڑے ہمیشہ اجلے ملیں گے. یہ ملے گا. اللہ کا اتنا کرم ہے. اور سنیے گا، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ اپنے بچے کو عالم بنا لیں، اس کے بعد مدرسے میں ہی پڑھائے گا یا مسجد میں امامت ہی کرے گا؟ میں آپ کا ذہن کھولنے لگا ہوں. آپ چاہیں عالم بنا دیں، عالم بنا کے اپنے بچے کو وکیل بنا دیں، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیں، اپنے بچے کو انجینئر بنا دیں. اللہ کی قسم، جس دن عالم دین وکیل بنے گا تو کونے سے رشوت آ کے فیصلہ نہیں ہوگا. وہ بتائے گا تو یہ انصاف کیا ہے، وہ بتائے گا ظلم کیا ہے. جس دن عالم دین وکالت کی کرسی پہ بیٹھے گا تو اس دن انصاف کا بول بالا ہوگا. کیونکہ عالم دین کے سامنے جناب عمر کی زندگی ہوگی، عالم دین کے سامنے ابو بکر کا کردار ہوگا، عالم دین کے سامنے مولا علی کے فیصلے ہوں گے، عالم دین کے سامنے امام حسین کی زندگی ہوگی. اس لیے عالم بنا کے وکیل بنا دو. فیصلہ امیر کے حق میں نہیں، انصاف کے حق میں ہوگا. ایک وکیل دیکھ لیں جلدی سے. ایک وکیل، کبھی آپ سمجھ رہے مولانا نے ایسے کہہ دیا. کون ہے وکیل ایسا کہ جو مولانا بھی اور وکیل بھی ہو؟ تو زیادہ دنوں کی بات نہیں، بس 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایک مرد مجاہد اپنے وقت کا امام بھی ہے، مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہے، اپنے وقت کا بہترین عالم، اپنے وقت کا بہترین محدث، اپنے وقت کا بہترین مفسر، ایک مسجد کا امام. اور وہ بھارت میں کرسی عدالت پہ بیٹھ کے وہ فیصلہ بھی کرتا ہے، اپنے وقت کا جج ہے. جانتے ہو صدر الافاضل مدرسے میں آنے والوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ 1000 سال پہلے کی نہیں، 2000 سال پہلے کی نہیں، 500 سال پہلے کی نہیں، صرف 200 سال پہلے کی. جو ایک مسجد کا امام بھی ہے، اپنے وقت کا عادل بھی ہے، اپنے وقت کا جج بھی ہے. جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہی جس کو ساری دنیا مرد مجاہد، مجاہد آزادی، علامہ فضل حق خیرآبادی کے نام سے جانتی. عالم بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں. سبحان اللہ تو بولیں. بس 1 منٹ کی بات ہو رہی ہے، ذرا سنیے گا. حافظ بھی دکھا دوں. میرے دوست نے کہا تھا سبحان اللہ، پیر کرم شاہ زری اور اضافہ ہو گیا میرے علم میں. اللہ اکبر. اور بھی بہت سارے علماء ہیں. چونکہ وقت کی قلت ایک جملہ اور بولتا ہوں، اور مولانا ہارون کی تقریر کی تائید کر کے اور اس پہ کیل لگا کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. کہاں ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا؟ دماغ میں یہ بات پیدا کبھی مت کیجئے گا حافظ بنا ہے تو کیا کمائے گا، حافظ بنا ہے تو کہاں سے لائے گا. کبھی بھی دماغ میں یہ تصور مت لائیے گا. بس رب پہ بھروسہ کر لے. اللہ کا فرمان ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اے بندے تو مجھ پہ بھروسہ کر، میں تجھے وہاں سے دوں گا تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، تو سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے ملے گا. مولانا ہارون کے گمان میں کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنا نذرانہ آئے گا، ان کی جیب بھر گئی. اس سے پہلے علماء کے تصور میں کہا ہوگا. لیکن اللہ جہاں سے چاہتا ہے راستے کھولتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک حافظ قرآن، ایک عالم، بھارت اکھنڈ پہ حکومت کرنے والا، کہ جس نے 50 سال کرسی پر بیٹھ کر بھارت پہ حکومت کی ہے، بھارت کا قانون چلایا ہے. اللہ اکبر. اور جب رمضان کے دنوں میں عشاء کی اذان ہوتی تو وہی بادشاہ جو بھارت پہ حکومت کرتا ہے، وہ دلی کی جامع مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن بھی سناتا ہے. مطلب بادشاہ بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ بہترین فقیہ بھی ہے. جانتے ہو مراد آباد کے قرب و جوار سے آنے والوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہی جس کو ساری دنیا اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی.
ہم ایسے تھے، حافظ بھی تھے، ہندوستان کے بادشاہ بھی تھے، ہم عالم بھی تھے، ہم عدالت کی کرسی پر، ہم جج کی کرسی پر بیٹھنے والے بھی تھے۔ اس لیے آج سے نظریہ بدل لو، اپنے بچوں کو سب سے پہلے علم دین سے جوڑ دو تاکہ عقیدے کا سودا نہ کر سکے، مسلک اعلیٰ حضرت سے جوڑ دو تاکہ اپنے عقیدے کا سودا نہ کر سکے۔ اس کے بعد میں چاہے آپ وکیل بنائیں، آپ جج بنائیں، آپ انجینئر بنائیں، آئی اے ایس بنائیں، آئی پی ایس بنائیں، جو چاہے آپ ڈگری اپنے بچوں کو دلوائیں، لیکن سب سے پہلے اسے عالم دین بنا دیں تاکہ ساری زندگی اس کے دل سے یہی آواز آتی رہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت